معافن ہے. تو اپنی طرف سے جب تک ہم پہل نہیں کریں، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. آج کل ہم جو سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، نہ جانے ہم سے نمازوں کو کیوں کہہ رہا ہے، نہ جانے ہم سے دین کی طرف بلانے کو کیوں کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم یہ اس کو ضرورت نہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے. ہم اپنا مقام دیکھیں کہ ہم کس جگہ تھے اور کہاں پہنچ گئے. ہم پہلے کیا تھے، اب کیا ہو گئے. اور اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. ایک عجیب سا واقعہ میں مدینۃ المنورہ کا آپ کے سامنے پیش کروں کہ دین سے محبت اور دینداروں سے محبت جب انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کس طریقے سے حالات بدل دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سارے انسان تو پسند ہیں، اسی لیے انسان بنا کر بھیجا، لیکن ان انسانوں میں وہ زیادہ پسند ہیں جو اس کی مانتے ہو. کسی کے 4 اولاد ہو، ایک بیٹا نافرمان ہو اور 3 کہنا مانتے ہو، بتاؤ چاروں برابر ہوں گے باپ کے لیے؟ باپ تو وہ چاروں کا ہے. 6 بیٹے ہیں تو باپ تو 6 کا ہے. اگر 5 نافرمان اور 1 فرما بردار ہو تو کیا ہو؟ 6 سے برابر پیار کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے. کہنے کو تو یہی کہا جائے گا 6 کے 6 آپ کے ہیں، آپ برابر پیار کیوں نہیں کرتے ان کو؟ لیکن یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھائی جب وہ نافرمانی کرے گا تو اس سے ہم پیار کیوں کریں گے؟ وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہم اس سے پانی مانگتے ہیں وہ پانی نہیں دیتا، ہم اسے کھانا لانے کو کہتے ہیں وہ کھانا نہیں لا کر دیتا، ہم کہتے ہیں سبزی لے کر آ، وہ سبزی لا کر نہیں دیتا. تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تک پڑا ہے کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا. ایک دن آئے گا باپ دنیا سے چلا جائے گا، بیٹے لات مار کر بھگا دیں گے، بھائی کو نکال دیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ تو اللہ کو کیا چیز پسند ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی باتوں پر لبیک کہنے والے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت ہی بڑا غفلت کا شکار تھا. اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، اس کا لباس بھی کافروں والا تھا، کھانا پینا سب کچھ کافروں جیسا آج ہو رہا ہے. روڈ پر دیکھ کر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی مسلمان جا رہا ہے. نہ شکل سے، نہ صورت سے، نہ کپڑوں سے، نہ بول چال سے، کچھ نہیں، بس لگے گا کہ غیر مسلم جا رہا ہے. ورنہ تو ہماری پہچان تو بالکل الگ ہے. اگر ہم بھی ان جیسے ہو گئے تو ان میں ہمارے میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں کلمے کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں قرآن کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم بھی ایسے وہ بھی ایسے؟ تو کافروں جیسا لباس، کلمہ پڑھتا تھا، کلمے والا تھا، تو مدینے میں پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا. جو فوت ہوا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، اور خوش قسمت بھی کتنا تھا کہ اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. جنت البقیع مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے برابر میں جو قبرستان ہے اس کو جنت البقیع کہتے ہیں. اور بہت سارے صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں مدفن ہیں. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس جگہ مدفون ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے مدینے میں جس کا انتقال ہو جائے اور جس کا مدفن جنت البقیع میں ہو جائے، ایک خوشخبری تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس سے حساب و کتاب نہیں لیں گے، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے لوگوں کو، تو سب سے پہلے جو لوگ کھڑے ہوں گے قبرستان سے وہ جنت البقیع والے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، ابو بکر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد جنت البقیع کے مدفن والے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد تمام دنیا کے قبرستانوں سے کھڑے ہوں گے. تو مدفن کر دیا گیا جنت البقیع میں. کہنے کو تو دیکھو کتنا خوش قسمت انسان ہے، لیکن جب انسان کا لباس، رہن سہن، کھانا پینا کافروں جیسا ہو جائے تو اللہ کے فیصلے بھی پھر جگہ سے نہیں ہوتے، بدل جایا کرتے ہیں.
اللہ کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو جب مدفن ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد کوئی صاحب اس کے جنازے میں شامل تھے، جب وہ اپنے گھر پہنچے جا کر دیکھتے کیا ہے کہ میرا ایک کاغذ گم ہو گیا، میرا ایک آئی کارڈ یا کوئی کاغذ قیمتی تھا وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں میں چرچا کی کہ بھائی میرا کاغذ گر گیا، نہ جانے کہاں گر گیا، اس کو سب جگہ ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ آخر کار اس نے وہاں اس وقت سرکار کو یا پولیس والوں کو ایک تحریر لکھ کر دی ایک کاغذ پر کہ ایک جنازے میں شرکت کی تھی میں نے، اور لگتا ہے کہ میرا ایک کاغذ اس قبر کے اندر گر گیا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم اس قبر کو کھول لیں جس سے کہ ہمارا قیمتی کاغذ نکل آئے۔ چند مہینے چند دن نہیں گزرے ہیں، آج ہی مدفن ہے اور آج ہی قبر کو کھودا گیا ہے، آج ہی دفن کیا گیا اور آج ہی کھولا گیا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو وہاں جس کو دفن کیا گیا وہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی حسین اور خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت اور حسین لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ماجرا دیکھا، بڑا تعجب کیا۔ اس وقت اخباروں میں بھی اس کے فوٹو چھپے تھے، ابھی چند سال پرانی بات ہے، یہ نہیں 200-400 سال پرانی بات نہیں ہے، اخباروں میں بھی فوٹو چھپے کہ اللہ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ۔ آج کل مسلمان ان چیزوں پر بڑا دھیان دیتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھو اللہ کا کرشمہ ہو گیا، اللہ کا معجزہ ہو گیا، اس طرف توجہ دیتے ہیں لفظوں کے ساتھ، ایک دم فوراً ویڈیو کوئی ڈالتا ہے تو اس پہ فوراً توجہ، اللہ کا معجزہ۔ اللہ کا معجزہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے آدمی؟ اللہ کا معجزہ اس سے بڑا کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے میرے نبی کے لیے معجزہ بنا کر بھیجا کہ حرف بحرف جو کا تو ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ معجزے سے کم ہے کہ اس معجزے کو روزانہ آنکھوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے، بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ جب اس کے فوٹو شائع ہوئے، اخباروں میں، ٹی وی پر دکھائے گئے، تو ایک شخص کا فون آیا، کہنے لگا بھائی یہ لڑکی تو میری ہے، لڑکی تو میری ہے، لیکن اس کا انتقال تو کچھ مہینے پہلے ہوا تھا اور اس کو تو ہم نے دفن بھی صومالیہ میں کیا تھا۔ صومالیہ کا واقعہ ہے، صومالیہ کی رہنے والی لڑکی تھی کہ اس کو تو ہم نے دفن بھی صومالیہ میں کیا تھا۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ دفن تو ہم کر آئے تھے اپنے ہاتھوں سے، دفن ہم کر آئے ہیں صومالیہ میں، اور لڑکی کی لاش ملتی کہاں ہے؟ مدینۃ المنورہ، جنت البقیع میں، اور وہ بھی بڑی خوبصورت حسینہ لیٹی ہوئی ہے۔ تو ادھر سے ایک وفد گیا اس کے باپ کے پاس لڑکی کے، دیکھیے صحیح سے دیکھ لیجئے، تحقیق ہے یہ آپ ہی کی لڑکی ہے؟ فوٹو سے کہنے لگا بالکل میری لڑکی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ جس کے ہاں گئے ہیں جو وہ لڑکی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی تھی۔ جو جنت البقیع میں ملی ہے وہ عیسائی تھی، مسلمان نہیں تھی، کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی۔ اس کے باپ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤ۔ کہنے لگا مجھے وجہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ چند مہینوں سے یہ بار بار اسلام کا تذکرہ کرتی تھی، بار بار قرآن کا تذکرہ کرتی تھی، بار بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تذکرہ کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس نے چپ چاپ سے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ سے اس کلمے کو چھپا رکھا تھا۔ لیکن اس نے چھپایا تھا اور اللہ نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ جو کلمے والا تھا اس کو اس کی قبر میں لٹا دیا گیا۔ جب اس کی قبر کھولی گئی جہاں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بھی مسخ ہوا تھا، کالا ہوا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی
بڑائی ہے جس کے دل میں اللہ کے قرآن کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ دفن یہاں ہو اور وہ آپ کو مدینے پہنچا دے، اور مدینے میں مرنے والا صومالیہ میں پہنچ جائے یا ہندوستان میں آ جائے۔ تو بڑی خبر بنی، بڑی سرخیوں میں رہی کہ لٹایا صومالیہ میں، آ گئی مدینے میں، اور مدینے میں لیٹا کلمے والا ملا صومالیہ میں۔ تو اپنے آپ کو یوں کہہ کر ہم خوش نہ ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ موت کس حالت پر آئے گی؟ جیسے ہمارے چال چلن ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، موت بھی اسی اعتبار سے آئے گی۔ میرا کلمہ پڑھنا، مجھے لگتا ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرا قرآن پڑھنا مجھے لگ رہا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے نمازیں پڑھنا مجھے لگ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہر نماز کے بعد یوں کہتا ہو کہ مجھے تیری نماز ہی قبول نہیں، مجھے تیرا قرآن پڑھنا قبول نہیں، مجھے تیرا کلمہ پسند نہیں۔ کیا کر لیں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بس ایک عاجز ہیں، عاجز ہو کر رہیں، اپنے اندر غرور اور تکبر کو ختم کر کر اللہ کے سامنے سجود ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ الہ العالمین بس جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیے، اور ہمیں سچے طریقے سے کلمے والی موت بھی نصیب فرمائیے۔ اور اپنے حلیوں کو بدلنے کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا، جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا، گرم چیز رکھنا، گرم کوئلہ رکھنا۔ آقا اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس وقت جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ ہاں، تو ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں کہ لوگ تو جان دے کر شہادت کماتے تھے، آج ہم ایک سنت پر عمل کر کر 100 شہیدوں، 1000 شہیدوں کا ثواب کما سکتے ہیں۔